الله وبركاته. اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا بیٹا نیچے کریں، اس وجہ سے کہ ہم پچھلی آیت کا تھوڑا دینا چاہیں گے ریفرنس۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 الله 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 الرحمن 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 الرحيم. 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 اچھا جی، پیچھے جو آیات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ فرعون، حامان اور تیسرے کا نام کیا تھا جی؟ قارون. قارون۔ قارون. ہاں جی، تو یہ تینوں ماشاءاللہ بڑے بڑے نام، اور باقی بھی جتنے بھی تھے قبطی وہ فرعون کے دربار میں تھے۔ تو فرعون نے کہا کہ بھئی میری رائے یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، اور وہ اگر اپنے اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے۔ یہ تکبر کی نشانی تھی بہت بڑی۔ تو لیکن اس آدمی نے جتنے اچھے طریقے سے بتائی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ شروع کے اندر جو اس کا دعوت کا انداز تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ یا قومی، اے میری قوم، یہ کہہ رہا ہے۔ کیوں جی؟ جی جی. تو مطلب کیا پتا چلا کہ جب ہم دعوت دیں تو دوسرے کا پیار ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں آپ ساتھیوں سے بھی، اپنے سے بھی، کہ آدمی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ مرد ہے عورت ہے، اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے جی۔ جی بالکل. جی اور بالکل جب ٹھیک. آدمی دعوت کے لیے جائے تو یہ ذہن میں سوچ کے جائے کہ میری طرح کا یہ انسان یہ تھا، جس کے پاس بھی قوت اختیاری تھی، میرے پاس بھی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ یہ عجز انکساری کا ایک مظہر ہے، لیکن محبت دوسرے کے لیے کہ اس کو بھی میں دعوت دوں تو یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو بالکل. یہ انداز جو شروع کے اندر ہے، ایک تو یہ۔ دوسری چیز جو ہم نے سیکھی اس سے وہ یہ ہے کہ اس نے تاریخ کا حوالہ دیا ان ساتھیوں کو منطقی انداز میں قائل کرنے کے لیے کہ تم نے دیکھا کہ بھئی مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ عذاب جو نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود پر آیا تھا، کہیں وہ تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے۔ کیوں جی؟ جی جی جی. اس کے اندر بھی ایک کیا چیز ہے، ایک تو یہ ہے دھمکی، دوسرا یہ ہے کہ ان کو بچانا اس سے کہ ممکن ہے یہ لوگ مان جائیں اور یہ دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مختصراً یہ کہہ رہا ہوں، الفاظ ممکن ہے مختلف ہوں، کہ جو پھر بھی نہیں مانتا تو وہ اسراف کرنے والا ہے، حد سے گزرنے والا ہے، اور شک کرنے والا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کہ اب وہ اگر اللہ پر یقین ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو اس طریقے سے وہ سرکش ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو کے بارے میں بحث مباحثہ کرتا رہتا ہے۔ یہ مشرکین کفار کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی آدمی، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے اللہ کی آیات کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، ہم نے کہا تھا جھگڑتے ہیں، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، جو ان کے پاس کوئی کتاب آئی ہو یا پھر کوئی اور کو خبر آئی ہو جو سچا بتاتی ہو کہ بھئی یہ آپ کا باس مباحثہ کرنا ٹھیک ہے، تو اس وقت جو رویہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ناراض ہوتا ہی ہے،
لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں بھی جتنی بھی ناراضگی ہے وہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے کلام کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مانا نہیں جا رہا۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ کبر مقتن عند اللہ، کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، ناقابل برداشت، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ بالکل تو یہ چھوٹی بات نہیں کہ اس کو ویسے ہی پڑ جائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس بہت زیادہ غصے والی بات ہے، وَإِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے پاس بھی جو ایمان لائے۔ اب یہ غصے کا اظہار، یہ ہے سبق جو مجھے آپ کو بتانا تھا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اس کے اوپر باس مباحثہ کیا جا رہا ہو، یہ ہم مسلمانوں میں بھی ہوگا کہ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور وہ تجارت اور سود اس کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی سود بھی ایسا ہی ہے جس طریقے سے بیع و شرع ہے، کیوں جی اس کو کرتے ہیں نا باس مباحثہ کر کے۔ جی جی تو اب دیکھنا چاہیے، اہل علم سے پتہ کریں، ممکن ہے ہم غلط ہوں اور وہ صحیح ہو۔ اگر اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ سودی کی کوئی قسم ہے، اور اگر وہ بندہ نہیں مانتا تو پھر بھائیو اس بندے کے بارے میں ایمان تقاضا یہ کرتا ہے کہ اس پر آپ کو ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ کرنا کرنا چاہیے۔ چاہیے، بالکل جی۔ کذالک یتبع اللہ، اسی طرح اللہ مور لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر جبار، ہر تکبر کرنے والے اور سرکش کے دل پر۔ ٹھیک ہے جی، مرکب جی سر۔ اضافی ہے کاکے کی، جس کے اندر آتا ہے قلب متکبر جبار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ بتا دیا، لیکن ان کی جو باس مباحثت اس کے دربار کے اندر، یا کیا کہیں گے اسے، دربار ہی کہیں گے جی، ہاں جی اس دربار کے میں۔ اندر وہ جاری ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا اوپر کریں ذرا، بس جی۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، ابنی، جی بنا، یہ ابن وہ بیٹے والا نہیں ہے، ابن لی، تو یا ہاما نبن لی، میرے لیے بنا، کیا بنا؟ سرحن، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا ہے سرحن کے معنی؟ اونچی عمارت، بلند عمارت، ہاں، اونچی عمارت۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت پرشکو اور خاص طور پر اونچی عمارت، اس کو سرحن کہتے ہیں۔ ایک بلند عمارت بنا، اب یہ لفظ مطلب سمجھ لیں کہ وہ مذاق اڑا رہا ہے کیا، اور ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ لعلی، ممکن ہے کہ میں اب لوگوں پہنچوں، اب جو لفظ ہے اس کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، ابلغ الاسباب، یہ ہم نے لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے، اور آج اس کے اندر بتانا ہے کہ یہ کس کی جمع ہے؟ سبب کی۔ سبب کی، بالکل ٹھیک ہے، اور جمع کیا ہے؟ اسباب۔ 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 سارے ساتھیوں نے ایک بات سن لینی ہے، ذرا غور سے سننا ہے کہ سبب عربی کے اندر اس رسی کو کہتے ہیں، اس ذریعے کو کہتے ہیں کہ اگر کھجور کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں تو کھجور کے اوپر چڑھنے کے لیے ایک رسی ڈالتے ہیں جو یوں وہ جو ہوتی ہے کھجور کا درخت، اس کے ساتھ بھی باندھ لیتے ہیں اور بندے کے ساتھ بھی باندھ لیتے ہیں، اور بندہ اوپر چڑھتا جاتا ہے، وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے اوپر چڑھنے کا، جی صحیح۔ اس کو عربی کے اندر سبب کہتے ہیں۔
ہماری زبان کے اندر بھی سبب اور اسباب، ذرائع یہ بنتے ہیں. تو یہ ہے اوپر جانے کا ذریعہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے جو اسباب پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ رسیوں کی سیڑھی یا رسی، یہ پڑھا تھا نا ہم نے. جی اب یہاں اسباب کیا بنے گا کہ وہ اس عمارت کے اوپر چڑھے گا تاکہ میں اپنا اسباب اس کا جو ہوا ہے اوپر راستہ، تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، تاکہ میں اسباب تک پہنچوں، تاکہ میں ذرائع تک پہنچوں. اور آگے ہے لا. آگے کیا ہے؟ لا. مطلب کیا ہے کہ وہ کون سے ذرائع ہیں، کون سے راستے ہیں، کون سے دروازے ہیں؟ اسباب السماواتی، آسمانوں کے دروازے بھی ہوا ہے. اسباب اس کے معنی رسیاں بھی ہوا ہے، اوپر چڑھنے کا ذریعہ بھی ہوا ہے اس کے معنی، اور اس کا معنی راستہ بھی ہوا ہے. کون سا آپ نے ترجمہ لینا ہے؟ راستے. اوپر چڑھنے کا راستے راستہ. جی، اوپر چڑھنے کا. ٹھیک ہے. تو ہم پھر کریں گے، اے حامان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں کی طرف پہنچوں، آسمان کے راستوں، اسباب السماواتی، آسمان کے راستوں تک. آگے لفظ پڑا ہوا ہے سورہ کاف کے اندر بھی پڑھا تھا، اس کے بعد بھی پڑھا ہے. اب آ رہا ہے فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ. کیا ترجمہ پڑھا تھا اس کا؟ تاکہ میں جھانکوں. جانکو. جی، ایک ساتھی دو آدمیوں نے کہا جی. تو یاد رکھنا ہے اطلاع اطلاع سے ہی ملنا ہے. اطلاع وہ ہوتی ہے کہ جو کسی کو پہنچی ہو وہاں خبر، اور اطلاع الہ کا مطلب ہے تاکہ میں جھانک کر اس جگہ پر پہنچوں، دیکھوں. تو یہ اطلاع الہ، الہی موسیٰ مرکب اضافی ہے کہ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف جھانکوں. ہو گیا جی ترجمہ؟ جی سر جی. آگے جی. کیوں؟ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا. تو انی کا ترجمہ ہے اور بے شک میں لا یقیناً اظنہ میں اس موسیٰ علیہ السلام کو خیال کرتا ہوں، گمان کرتا ہوں، کاذبا جھوٹا. میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں کہ یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے، کہ یہ جتنی بھی اس نے ہمیں آ کے چیزیں دکھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت دی ہے تو اس کے بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ. اب یہ ہے کہ جب آدمی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے لیے اس کے برے عمل خوشنما بنا دیتا ہے کہ ہاں یہی ٹھیک ہے. تو ترجمہ بنے گا اور اسی طرح زُيِّنَ کا ترجمہ پہلے پڑا ہوا ہے. جی خوشنما بنا دیا. خوشنما بنا دیا گیا. خوشنما بنا دیا، خوبصورت بنا دیا. لفرعون، فرعون کے لیے، سوء عملی، اس کے عمل کی برائی، اس کے عمل کی برائی. اور اسی طرح اب ہم نے نہیں آ رہا یہاں، اسی طرح کیا ہے، فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی خوبصورت بنا دی گئی. وَصُدَّ، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، صدّا اس نے روکا، سدّا اصل میں سواد دال تھا، 3 الفاظ. تو یہ ہے وَصُدَّ، اور وہ روک دیا گیا، عن السبیل، اصل راستے سے. وہ اصل راستہ سچ کا راستہ ہے،
وما قید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھی کر لیتے ہیں، اور نہیں تھی فرعون کی خفیہ تدبیر مگر، اب لفظ تباب آ رہا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ لفظ ہے؟ تباہی جی تباہی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو تبت یدا آنا چاہیے یاد۔ ہاں جی، ٹوٹ ابھی لہٰذ تب جی تبت یدا ابی لہب و تب، وہ جو تب ہے وہ تباب سے بنا ہے۔ تب عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کا، خواہ وہ کاروبار ہے خواہ وہ انسان ہے، اس کا آہستہ آہستہ اس چیز کا گھلنا، یعنی کہ اس کو نقصان ہونا، اور آخر کار وہ کاروبار ہے تو وہ تباہ ہو گیا، اور بندہ ہے تو وہ ختم ہو گیا۔ تو اس کا اب کریں گے ہم، اور نہیں تھی فرعون کی خفیہ چال مگر بربادی میں۔ تباب کا کیا کریں گے؟ تباہی میں۔ تباہی کرنا ہے یا بربادی کرنا ہے؟ تباہی یا جی جائے گا تباہ سے۔ جی تباب، اچھا تباہ آ رہا ہے تو تباہی میں، جی جی۔ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ اگر ساتھ ساتھ اب جی میرے ساتھ پڑھتے ہیں، وقال فرعون، اور ترجمہ، فرعون نے کہا، اور فرعون نے کہا، اور فرعون نے کہا یا حاما نبنی لی، جی اے اے حامان حامان تو تو میرے میرے لیے لیے بنا بنوا اے حامان میرے لیے بنا سرحا، ایک بلند ایک عمارت، بلند عمارت، ایک بلند عمارت، لعلی، ترجمہ، تاکہ تاکہ میں تاکہ میں ابلغ الاسباب، راستوں تک راستوں پہنچوں۔ تک پہنچوں، راستوں تک جا پہنچوں، اسباب جو بھی ہیں اس تک جا پہنچوں، تو ہم نے اس کو چنا راستہ، تو راستوں تک جا پہنچوں، اسباب السماواتی، ترجمہ کریں گے آسمان کے راستوں آسمانوں تک، کے راستوں پر، آسمانوں راستوں کے تک۔ راستوں تک، جی جی مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں آنا ربکم الاعلی، تو لہذا میں یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں، کسی اور کو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچوں، اور کیا ہے فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، جی تو میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف جھانکوں، باقی جی ساتھیوں کی آواز کوئی نہیں آئی۔ جی، میں تاکہ موسیٰ علیہ میں السلام کے جھانک معبود کر کی طرف موسیٰ علیہ جاؤں، جی السلام کے اور الہ میں کو، موسیٰ علیہ السلام کے معبود الہ کی طرف اطلع جھانکوں، جھانکوں، وہ کیوں جھانکوں؟ وہ انی، ترجمہ، اور اور بے بے شک شک میں اور بے شک میں لا یقیناً 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 اظنہ، اسے گمان کرتا ہوں اسے گمان کرتا میں ہوں اسے گمان کرتا ہوں گمان کاذبا، کرتا ہوں کاذبا، جھوٹا، جھوٹا، تو بے شک میں یقیناً اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں، خیال جی کرتا ہوں، گمان کرتا ہوں، دونوں میں سے ایک بتا دیں۔ گمان کرتا ہوں، گمان گمان کرتا کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے جو اس نے کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ وَكَذَلِكَ، ترجمہ، اور اسی اور طرح اسی اور طرح اسی اور طرح اسی طرح زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، خوشنما بنا دیا خوشنما گیا بنا فرعون کے دیا لیے، فرعون کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، مجہول جملہ ہے، فرعون کے لیے کیا؟ سوء عملہ، اس کے اس عمل اس کی کے برائی عمل کو، کی برائی، اس کے عمل کی برائی اس کے لیے خوبصورت بنا دی گئی کہ وہ اسی ڈگر پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ لوگ اس کو سمجھتے تھے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جو آج کل، مطلب میں کیا کہوں، ہمارے ہاں یہ بہت چیزیں ہیں کہ جو بڑے بڑے بزرگ حضرات بنے ہوئے ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تباہی کے طرف لے جا رہے ہیں،
اور لوگ چونکہ جاہل ہیں اور وہ ان کے پیچھے، تو وہ جو جنہوں نے جاہل بنایا ہوا ہے وہ فرعون کی جگہ پر سمجھ لیں، تو لہذا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، حرام رزق کما رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو لہذا وہ اس کام کو چھوڑتے نہیں۔ ہم ان لوگوں کو طرف نہیں کہہ رہے کہ جو سیدھے راستے کی طرف تبلیغ دینے والے ہیں وہ اور لوگ ہیں، لیکن جو لوگوں کو خراب کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے وہ برا عمل کی برائی خوبصورت بنا دی گئی۔ اچھا جی، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، جی، اور وہ اصل راستے اور سے اصل روک راستے دیا سے گیا۔ روک دیا گیا۔ جی، اور اسے روک دیا گیا، وہ روک دیا گیا، عن السبیل، اصل راستے سے۔ آگے ہے جی، وما کید فرعون، اور نہیں تھی فرعون اور کی نہیں تھی فرعون کی خفیہ کئی تدبیر، جی خفیہ جی، تدبیر، مکر اور قید، چال بھی کہہ سکتے ہیں، اور فرعون کی خفیہ تدبیر نہیں تھی الا فی تباب، مگر مگر تباہی میں۔ تباہی میں۔ تباہی میں، بالکل ٹھیک ہے، تباہی میں، بربادی میں وہ اس کو لے جائے گی۔ جی اپنے پروفیسر ہیں، جی 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 وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، ابن لی سرحا، میرے لیے بنا ایک اونچی عمارت، لعلی، تاکہ میں ابلغ پہنچ جاؤں، الاسباب، راستوں کی طرف، اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں تک، فاطلع، تاکہ میں جھانک لوں، الہ الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، و انی لاظنہ، اور میں یقیناً گمان کرتا ہوں اسے، کاذبہ، ایک جھوٹا شخص، وکذالک، اور اسی طرح سے، زینا، مزین کر دیا گیا، یعنی خوشنما بنا دیا گیا، لفرعون، فرعون کے لیے، سوء عملی ہی، اس کے عمل کی برائی، وسدہ، اور روک دیا گیا، عن السبیل، سیدھے راستے سے، یعنی درست راستے سے، وما کیدو، اور نہیں ہے چال فرعون کی، الا فی تباب، مگر تباہی و بربادی میں۔ مگر تباہی و بربادی، جی دونوں ہی انہوں نے لفظ استعمال کر دیے ہیں جی، تو تباہی و بربادی۔ آگے جناب، اب آپ کو یاد ہے کہ فرعون نے بھی یہ کہا تھا، رائے دی تھی اس نے جی، کہ میں رائے تمہیں وہی دیتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، کہا تھا نا، جی اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ بھی میں تمہاری رہنمائی کروں بھلائی کے راستے کی طرف، کہا تھا۔ جی وہی الفاظ تقریباً ملتے جلتے یہاں آ رہے ہیں۔ اب اس بندے کی جو جسارت ہے، وہ بہادری ہے، وہ دیکھیں، اور اس جیسا بننے کی ہم کوشش کریں، کیوں جی؟ انشاءاللہ۔ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ سارے خونخوار بھیڑیوں کے درمیان کھڑا ہو کے جو یہ بات کر رہا ہے، وہ کتنی ہمت والا آدمی ہوگا۔ جی بے شک۔ اور پہلے وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اب جب اس نے ایمان کو ظاہر کیا تو پہلے اس نے دعوت دی، پھر تاریخی خبر سنائی، پھر اب کیا کہا، وقال الذی آمنا، اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، یہ ہے نون کے نیچے زیر ہے جی، تو جی تم میری پیروی کرو، اہدکم، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، سبیل الرشاد، بھلائی کے راستے کے۔ راستے کی بھلائی طرف، کے راستے کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بھی کہا، یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کا مطلب ہوگا کیا جی؟
ہمیشہ رہنے والی جگہ، جی گھر، اور بے شک آخرت ہی آخرت ہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، تو یہ دوسرا ترجمہ ہوگا، اور بے شک آخرت وہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، پھر ساری چیزیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور آخرت کے بعد کبھی بھی نہیں مرنا۔ جی میرے ساتھ، وقال الذی آمن، اور اس شخص نے جو ایمان لایا تھا کہا، اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، یا ابھی آپ نے کیا کہا ڈاکٹر داؤد صاحب؟ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، جی جی کیا کہا؟ یا قومی، جی اے میری قوم، اے میری قوم، ملا کے پڑھیں گے تو یا قوم اتبعونی، ترجمہ، اے میری قوم تم میری پیروی کرو۔ اے میری قوم تم میری پیروی کرو۔ یہ پیروی کرنا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق تم زندگی گزارو۔ میں تمہیں اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، جی، اور عذاب سے بھی ڈرا رہا ہوں، تاریخ بھی میں نے بتائی، تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ایمان کی بات بتاؤں گا۔ تو وہ شخص جو ایمان لایا اس نے کہا، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، اہدکم، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اب ایک آواز آئی ہے، باقی کو پھر میں کہہ رہا ہوں، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ جی سارے ساتھی کہیں نا، اہدکم کا ترجمہ، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، سبیل الرشاد، بھلائی کے راستے کی طرف۔ بھلائی کے راستے کی طرف، ٹھیک ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، انما، بے شک بے شک، هذه الحیات الدنیا، جی، یہ دنیا کی زندگی یہ دنیا کی زندگی، متاع، ترجمہ، تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، جی، مطلب ہے کہ ایک نقطہ ہے یہ دنیا، ایک لمبی لائن پر جو انفینٹی کی ہے، تو اس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، کہ انسان فیم کے پیچھے بھاگ جاتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں سمجھ لوگ کو بھڑکتی ہیں، وہ پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ، ترجمہ، اور بے شک آخرت اور بے شک آخرت ہی وہی دار القرار، ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ جی ہمیشہ رہنے والی، یہ جی ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، گھر ہے، جی جی پروفیسر آپ نے ڈاکٹر صاحب، جی وقال الذی آمن، اور وہ شخص جو ایمان لایا اس نے کہا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا بھلائی کے راستے کی طرف۔ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَار، اور بے شک آخرت وہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر میں پوچھوں کہ وہ جو تھوڑا سا ہے وہ کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ متاع، نہیں وہ تو ہو گیا نا متاع، تھوڑا سا فائدہ، لیکن آپ نے تھوڑا سا کس کا فائدہ کہا، کیوں کہا ہے؟ یہ عین کے اوپر تنوین ہے، ہاں جی 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 وہ جو تنوین ہے نا نکرہ کے اندر، یہ مطلب ہے بہت تھوڑا سا، معمولی سا، یہ، اور کسی جگہ پہ اگر اچھا ہوگا تو وہ بہت زیادہ کی طرف بھی چلا جاتا ہے، تو یہ تنوین، تمہیں آپ کو پتا ہے کہ نکرہ تنوین کے علاوہ بھی مطلب آ سکتا ہے،
اور تنوین کے ساتھ بھی، جہاں تنوین کے ساتھ آئے گا وہاں یہ کریں گے۔ جی آگے جناب، اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، اب یہ اس بندے نے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عام الفاظ کے اندر یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ایک آیت ہے یہ بھی اسی آدمی کی بات ہے، لیکن زیادہ کرینے کے اگر پڑھیں گے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل ٹروتھ یہاں یہ بتایا، کیا؟ من عامل سیئاتن، جس نے بھی کوئی برا کام، فلا یجزا الا مثلہا، اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کی برائی کی مثل، برائی جیسا۔ برائی کی تو ایک ہی برائی اس کی لکھی جائے گی، اور اس کو سزا بھی اس برائی کی اتنی ہی ہوگی۔ آگے کیا؟ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، اور جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ ذکر مرد ہو، او انثیٰ یا مؤنث ہو عورت، یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یدخلون نہیں ہے، یدخلون الجنت، جنت میں داخل ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ یرزقون، یہ ہے جناب مجہول جملہ، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہ اس جنت میں رزق دیے جائیں گے بغیر حساب کے۔ جی، من عامل سیئاتن، جی جس نے کوئی برا عمل کیا، جس نے کوئی ایک برا عمل کیا، سیئاتن آ رہا ہے جی، جس نے کوئی برا عمل کیا، ٹھیک ہے، فلا یجزا، اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ نہیں ہے اس کا بدلہ، تو اسے نہیں ہے، اس کا بدلہ نہیں ہے، یجزا مجہول نہیں جملہ بدلہ، ہے، جی جی تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا الا مثلہا، مگر مگر اس کی مثل، مگر اس کی مثل، مگر اس برائی جیسا۔ جی، کہیں الا مثلہا، مگر اس برائی جیسا، مگر اس برائی جیسا۔ ومن عامل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا، نیک عمل جس کیا، نے نیک عمل کیا، من ذکرن، خواہ وہ مرد، خواہ وہ مرد ہو مذکر ہو، اب ہیں تو دو ہی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کرنا ہے، وہ جن و انس ہیں، خواہ وہ مرد ہو مذکر ہو، او انسا یا عورت، یا جنت سے عورت ہو، عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اور وہ وہ لیکن وہ مومن ہو، اور وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ یہی لوگ لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل یہی ہو، وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا، وہ ان جنتوں میں رزق دیے جنت جائیں میں گے، وہ اس جنت میں، اب یہاں جی جنات نہیں ہے، ایک جی جنت ہے، وہ جی اس جنت میں رزق دیے جائیں گے بغیر حساب، بغیر بغیر حساب، حساب۔ بغیر حساب کے۔ جی، اب اگلی جو آیت ہے یہ اس بندے کی ہے، یہاں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جی ترجمہ کریں ذرا جلدی من جلدی۔ من عاملہ سیئاتن، جس نے کوئی برائی کی، فلا یجزا، تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا الا مثلہا، مگر اس برائی جیسا۔ ومن عاملہ صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا، من ذکرن او انسا، کوئی مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو وہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔
یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ اس جنت میں رزق انہیں دیے جائیں وہ اس جنت میں رزق دیے جائیں گے بغیر حساب کے۔ بغیر حساب کے۔ اچھا جی، اوپر جو توجہ دلانی ہے، عمل صالح آیا ہے اور اس کے بعد ایمان، اس کی شرط رکھی ہے اللہ نے۔ عمل صالح بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کیوں جی؟ لیکن جی پیچھے ایمان نہیں ہوتا، تو ایمان اصل چیز بن گئی۔ آگے جناب، اللہ دوبارہ وہ آدمی اپنے لوگ جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس میں یاد یہ رکھنا ہے، جیسے صلاح لکھتے ہیں تو سواد، لام، الف اور تے ہونا چاہیے، کیوں جی؟ جی جی تو وہ ہم کیسے لکھتے ہیں؟ صلاۃ، زکوٰۃ، اس کے اندر واؤ ڈالتے ہیں عربی کے جی اندر۔ جی اسی جی طریقے سے یہاں لفظ آ رہا ہے نجات، جی، جی تو نجات لہذا نجات کو ویسے بھی کہتے ہیں، لیکن عربی قرآن کے اندر صلاۃ، زکوٰۃ، یہاں نجات بھی اسی طریقے سے آ رہا ہے۔ وَيَا برکات قَوْمِ، میری قوم، اور ما لی، میرے لیے کیا ہے، ادعوکم الی النجات، کہ میں تمہیں نجات نجات کی کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِی إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے کس کی طرف بلاتے ہو؟ آگ کی آگ کی طرف۔ طرف بلاتے ہو۔ وقت کم ہے جی، یہاں تک رکھتے ہیں، تو میرے ساتھ کریں جی، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اے میری اور قوم، اے میری قوم، ما لی، جی، میرے لیے میرے میرے لیے لیے کیا؟ میرے لیے کیا ہے کا مطلب ہے کہ فائدہ تو آپ کا ہے اس کے اندر، جی، تو جی مجھے کیا ہے، وہ مالی، میرے لیے کیا ہے، ادعوکم الی النجات، جی، میں تمہیں نجات کی میں طرف تمہیں بلاتا نجات کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِی إِلَى النَّارِ، اور اور تم 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 مجھے 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 آگ کی طرف آگ کی بلاتے طرف ہو۔ بلاتے۔ آگ کی اور طرف۔ تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ جی اپنا ڈاکٹر داؤد بھائی، جی آپ یہ اس کو بھی لے لیں گے بعد میں، اور شروع سے بیٹا پیچھے کریں ذرا جلدی، وقت کم ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، تو فرعون نے کہا کہ اے حامان، تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں تک جا پہنچوں، اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں تک، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف جھانکوں، وانی لأظنہ کاذبا، اور بے شک یقیناً میں اس موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا گمان کرتا ہوں، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی کو خوشنما بنا دیا گیا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اصل راستے سے روک دیا نہیں، گیا، ہاں چلو ٹھیک ہے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی فرعون کی خفیہ تدبیر مگر تباہی میں۔ وقال الذی آمن، اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، یا قوم اتبعون اہدکم، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا بھلائی کے راستے کی طرف، یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت وہی ہمیں والا گھر ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزا